اردو کا چہرہ زرد ہے. یہ اردو آج آپ لوگوں کی محبتوں کی ضرورت مند ہے. تقریباً 80 سال پہلے یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی اور جامعہ عثمانیہ نے اسی زبان میں، آرٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پروفیشنل کورسز، وہ میڈیکل کورسز ہوں یا انجینئرنگ کورسز ہوں یا قانونی لا کے کورسز ہوں، اس جامعہ عثمانیہ نے ڈاکٹری کی اور انجینئرنگ کی اور لا کی تعلیم اردو میں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ زبان توانا ہے جو ان پروفیشنل کی جو پروفیشنل تعلیم ہے اس کو برقرار رکھ سکتی ہے. یہ اور چیز ہے کہ اس میں جانا نہیں چاہتا کہ 1947 اور 1948 کی پالیٹکس میں کچھ ایسا سبوٹاج کیا گیا، کچھ ایسی سازشیں کی گئی کہ اردو کی تعلیم کو روک دیا گیا، ورنہ ضروری نہیں ہے. میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، کہیں پر جاپانی زبان میں پروفیشنل تعلیم دی جاتی ہے، کہیں پر فارسی زبان میں پروفیشنل تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں پر عربی زبان میں. ہر شخص بہتر طریقے سے اپنی مادری زبان میں کسی پروفیشنل کورس کو پڑھ سکتا ہے. یہاں پر ہم 60 سال سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک انگریزوں کی زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اس وجہ سے کہ ہمارے ہمدوش اور ہمارے بزرگوں نے اردو کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو میری توصیہ یہ ہے، میری کوشش یہ ہے کہ اردو میں ہر وہ چیز ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کسی فرقے کی زبان نہیں ہے. اردو میں گلگرسٹ نے اردو کو مسیحیت سکھائی، چکبس نارائن نے اردو کو رامائن پڑھائی، میر علیس نے اردو کو کلمہ سکھایا. یہ زبان تمام ادیان سے بنی ہوئی ہے. اس میں چکبس کی مسدس اور رامائن ہے، اس میں گلگرسٹ کی لغات ہیں، اس میں تمام سکھ عظیم شخصیتوں کی نظمیں ہیں. اس میں یہ اور چیز ہے کہ ہر زبان میں بعض مذہب کا فیصدی زیادہ ہوتا ہے اور بیشتر مسلمانوں کی زبان ہوتی ہے. تو اردو اس سرزمین کی زبان ہے، اردو کی جڑیں اسی سرزمین میں ہیں. اردو میں اگرچہ کہ آپ فارسی اور عربی کے الفاظ داخل کر لیں، لیکن اردو کی جو نژاد ہے، جو نسل ہے، وہ ہندی نژاد ہے، وہ اس سرزمین سے تعلق رکھتی ہے. اردو کی پوری قواعد، اس کے پورے ضمائر صرف اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا کوئی تعلق باہر کی زبان سے نہیں. آج تک جو بڑی زبانوں کے جو لوگ لسانیات کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اردو شاعری نے 250 سال میں وہ ترقی کی ہے کہ 700 سال میں بھی دوسری زبانوں کی شاعری ترقی نہ کر سکتی. ذکر ابھی ہوا رسائی ادب کا، مرثیے کا. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے عالمی ادب کو مرزا غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے تحفے میں پیش کیے جا سکتے ہیں. کیا مانی؟ اس وجہ سے کہ ہماری جو غزل ہے، ہماری جو مثنوی ہے، ہماری جو نظم ہے، ہماری جو نثر ہے، ہماری جو تمام شعریت اردو ہے بجز مرثیہ، فارسی سے بہت نیچے. لیکن
فارسی زبانوں پر پرواز کی ہے اور فلک شریعت پر ہم پہنچے ہیں، وہ ہے صنف مرثیہ۔ اردو ادب میں 40% شاعری صرف ایک ہی صنف میں موجود ہے، وہ ہے صنف مرثیہ۔ تو مرثیہ کو کیوں ہم امام باڑوں میں دفن کر رہے ہیں؟ مرثیہ حسن یوسف ہے، اس کو بازار مصر میں پیش ہونا چاہیے۔ مرثیہ کو اسکولوں میں، کالجوں میں، دانشگاہوں میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ مرثیہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو زبان داری یاد ہوتی ہے، محاورے معلوم ہوتے ہیں، محاسن زبان معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اور چیز ہے کہ ہر ایک جو شاہکار نظم ہے اس کے پیچھے ایک سماجی یا ایک مذہبی رخ ہوتا ہے۔ آپ گانٹے کی آپ ڈیوائن کامیڈی لے لیجئے یا پیراڈائز لاسٹ لے لیجئے، انگلینڈ کے جتنے بھی شاہکار نظمیں ہیں لے لیجئے، ان کے پیچھے مسیحیت ہے۔ اگر آپ رامائن اور دوسری یہاں کی عظیم وہ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کے ہندوازم کیا جو ہے عقیدتی وہ چیز ملتی ہے۔ تو ہر قوم میں تو اگر مرثیہ اسلام سے مربوط ہے یا رابطہ رکھتا ہے تو وہ کہانی کی حد تک ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ، ایک دانشجو، ایک کالج کا شخص جو اردو زبان سے محبت رکھتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ میر انیس نے کیا کیا ہے، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، محاسن زبان کو یاد کرنے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسا خزینہ اور خزانہ ہے کہ اگر آپ مرثیہ کا مطالعہ کریں گے تو مرثیہ کو صرف امام باڑوں میں دفن نہیں کیا جائے، بلکہ مرثیہ کو ہم چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ کالجوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی نہیں بلکہ ادب عالیہ کی اعلی ترین منزلوں میں پیش کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر 2 نعتیں پیش کی گئی۔ نعت ہماری تہذیب، اردو تہذیب کا بہت اہم حصہ ہے، اور بہترین نعت کا شعر اگر آپ کو ملے گا تو اردو ادب میں کہیں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو آپ میری یہ بات لیتی جائیے کہ یہ نعتیں تو کسی قسم کی اس شریعت پر نہیں پہنچتی۔ آپ کو مرثیہ میں ہر ٹیپ کا اعلیٰ ترین نعت کا شعر، کیونکہ ذات اقدس سے سرور کائنات پر عظیم ترین شعر ختم ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس سے اپنی اردو کو، اس سے اپنی افکار کو۔ مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں کہتے ہیں کہ اردو شاعری عفونت میں سنڈاس سے بدتر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اردو شاعری مخصوصاً لکھنؤ کا وہ دبستان شاعری جس میں چوما چاٹی کی شاعری ہے، اخلاق کو اوپر نہیں لے جا سکتی، آپ کی سطح فکر کو بلند نہیں کر سکتی، تو وہ کہتے ہیں مقدمہ پڑھیے، حالی ہمارے دور کا سب سے عظیم مصلح ہے جس نے اردو کی اصلاح کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ تمام شاعروں کے دیوان تو پڑھیے، لیکن ضرور انیس کے، ضمیر کے، مستحسن خلیق کے، مونس کے مرثیہ ضرور پڑھا جائے۔ کیوں کہہ رہے ہیں حالی؟ ہم نے حالی کی اس نصیحت کو بالائے طاق کر دیا۔ اگر ایک لسٹ بنائی جائے کہ اردو ادب کی ترقی میں جو زوال آیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مرثیہ سے روگردانی کی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اردو ادب میں ہندی کے رسیلے الفاظ استعمال کریں۔ آج سے 60 سال پہلے فراق گورکھپوری نے ہم کو ایک نصیحت کی تھی کہ اردو کے شاعروں کو چاہیے عربی اور فارسی کے الفاظوں کے بجائے کوشش یہ کریں کہ اپنی شاعری میں ہندی کے رسیلے لفظ، ہندوستانی کے وہ نرم لفظ، آکاش، سمے، سمت، ہزار ایسے شگفتہ سلیس اور محبت آمیز الفاظ کو اپنی شاعری میں جگہ دیں، تو شاعری آپ کی عام فہم ہوگی۔ ہم نے فراق گورکھپوری کی نصیحت کو نہیں سنا، جس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آپ ہماری شاعری سے بھی آج اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس غلطیوں کو سوچا جائے اور کوشش یہ کی جائے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ہر 2 شخص میں سے ایک شخص کے پاس بیاض ہوتی تھی، شعر کہتا، تخلیق کرتا، تنقید کے اس کے زاویے اس کے دماغ میں ہر روز اور ہر لحظے اجاگر ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے
اردو شاعروں کی جو نسبت ہے، اگر ہمارے پاس 400 ملین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انگریزی زبان میں کم از کم 15% شاعر ہوتے ہیں. ہے ہمارے پاس 1% اردو شاعر نہیں. 4 ملین اردو شاعر نہیں، 40 لاکھ اردو شاعر اردو میں نہیں ہے. 0.1% مذاق اڑایا جاتا ہے. جب ایک مبتدی شروع کرتا ہے اپنے اشعار تو اساتذہ شورا نہ یہ کہ اس کی ہمت کو بڑھائیں، پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کو پوری طریقے سے توڑا جائے، اس کے اشعار پر ایک سخت نظریہ رکھا جائے کہ تمہارے شعر میں یہ غلطیاں ہیں، تمہیں زبان میں یہ چیزیں ہیں. تو یہ رجحان جو ہم کو اپنے بزرگوں سے ملا ہے وہ خوش شاعر نہیں ہے، وہ اردو شاعری کے لیے. تو اس کا اثر کیا ہوا؟ ہم نے شاعری کا میدان بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا. اب یہ جو آخری شمع جلتی ہے، بہت چراغ چراؤ کی روشنی کے لیے ہمارے پاس اندھیرا رہے گا. مت کیجیے. میں آپ لوگوں سے یہاں پر 6 گھنٹے کا سفر میں ممنون ہوں. ڈاکٹر شجاعت علی شجاع کا مجھے ان بڑی بڑی ہوٹلوں کے جلسوں میں وہ مزہ نہیں ملتا جو آپ لوگوں سے بات کرتے تھے، کیونکہ میں یہاں پر امانت آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں. اتنی عظیم روایت ہمارے پاس ہے زبان کی، بیان کی. 70,000 سے زیادہ آپ کی دینیات کی کتابیں اسی زبان میں. آج سے 18 سال پہلے میں نے قرآن مجید کے ترجموں کی تحقیق کی، تو اس وقت میں اردو زبان میں قرآن مجید کے 93 ترجموں کو گن سکا، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے جس زبان میں ہوئے ہیں وہ آپ کی زبان اردو ہے. 93 اس وقت تھے، آپ تو شاید 100 کے اوپر ہو. دوسرے نمبر پر فارسی جس میں 56 تھے، تقریباً آپ کی زبان کے آدھے. تو ایسی توانائی محدث دہلوی نے اس زمانے میں 1754 اور 1755 میں قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا. اس ترجمے کو اب ترجمانی کی ضرورت ہے. ایسی توانائی، یہ سچ ہے. نعت آپ نے سنی اور ہمارے پاس قصیدے برد شریف ہے. میں پورا قصیدہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں گا. اس کی عظمت عظیم ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مادری زبان کا اثر کیا ہوتا ہے. پورا قصیدہ برد شریف پڑھ دیا جائے آپ سن لیں گے احترام سے، لیکن میں اگر صرف ایک ہی مصرع اردو میں پڑھوں، یہ سب تمہارا کرم ہے آبا کہ بات اکثر بنی ہوئی ہے، تو جو اثر آپ کے دل پر ہوگا وہ قصیدہ. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مادری زبان اور ماں کی آغوش میں زبان کی تربیت ہوتی ہے. مادری زبان کی اہمیت وہی ہے جو رشتوں میں ایک ماں کی حیثیت ہو. یہی نہیں کہ اس کالج میں آپ آئیں 4-5 گھنٹے صرف کریں اور نمبروں کی خاطر 4-5 نہیں. اسکول اور کالج اور یونیورسٹی نیو یارک میں ہو یا ٹورنٹو میں ہو یا لندن میں ہو یا ناگرڈ میں ہو، یہاں پر آپ کو پریشر کر کر تعلیم نہیں دی جاتی. جو کام ناگرڈ میں ہو رہا ہے وہی کام نیو یارک میں ہوتا ہے، وہی کام لندن میں ہوتا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد لائبریری میں بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، سیٹرڈے اور سنڈے جب تعطیل ہے اس میں ایکسٹرا ٹائم لگا کر آپ اپنے مبلغ علم کو، اپنے علم کو اور پڑھنے کو زیادہ کریں.
یہاں پر اس دنیا میں کوئی لقمہ آپ کے منہ میں رکھنے والا نہیں ہے. یہاں پر صرف ایڈمنسٹریشن سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کتاب کو پڑھا جائے. کوئی اگر مشکل ہو تو آپ ٹیچر سے پوچھیں, آپ اپنے پروفیسر سے پوچھیں. اس بات پر آپ تکیہ نہ کیجئے کہ یہاں پر انسان سازی ہوگی, یہاں پر علم اور عالم سازی ہوگی. وہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ کتنے گھنٹے ایکسٹرا کام کر رہے ہیں. بہت آسان ہے کہنا کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. حکومت کسی دنیا میں, وہ کینیڈا ہو یا امریکہ ہو یا لندن ہو یا کوئی عربی ملک ہو یا کہیں ہو, زبان کا کام تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا, ابھی میں اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر جتنی بھی دکانیں ہیں ان لوگوں کی جن کی مادری زبان اردو ہے, ان کے بورڈ کتنے اردو میں لکھے گئے ہیں. کیونکہ اردو محلہ میں تو آپ کو کہیں بھی اردو کا سائن بورڈ نظر نہیں آئے گا. آپ کو ٹورنٹو میں نظر آئے گا, آپ کو نیو یارک میں نظر آئے گا, آپ کے ہیوسٹن میں نظر آئے گا, لیکن اردو محلہ میں آپ کو اردو میں لکھا ہوا بورڈ شاذ و نادر ہی نظر آئے گا. تو یہاں پر کسی نے پابندی آپ پر نہیں لگائی ہے, آپ نے اپنے پیر پر کھاڑی ماری ہے. آپ اپنی زبان میں بورڈ لکھنے کو ایک قسم کی قسمہ پرسی یا اس کو اس لائق نہیں سمجھتے ہو, دوسروں پر ڈالنا صحیح نہیں. میں سب اور تلخ مسائل سے اس وجہ سے گزر رہا ہوں کہ یہ اردو کے حقائق اور اردو کی بات, اردو کی مہار, اردو کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں. دنیا سکڑ رہی, ایک سیکنڈ کے اندر جو چیز آپ کہنا چاہتے ہیں میں حاصل کر سکتا ہوں. ایک سیکنڈ کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹیلی فونز کے ذریعے جو چیز, اب کمیونیکیشن مسئلہ نہیں رہا. اردو کی مسائل ہیں, اردو کی اگر پوری دنیا میں چلتا ہوا پوچھوں کہ انگریزی کے کتنے الفابیٹس ہیں تو ہر جگہ, وہ آسٹریلیا ہو کہ امریکہ ہو کہ لندن ہو کہ تہران ہو, سب کہیں گے 26 ہے. جب میں پوچھوں گا عربی کے کتنے لفظ ہیں تو ہر جگہ جس طرف بھی عرب ہے کہے گا 29 ہے. جب میں پوچھوں گا فارسی کے تو وہ کہیں گے 33 ہے. جب میں اردو کے کہوں گا تو کوئی 47 کہے گا, کوئی 49.